یاسین اور حکمت والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، بے شک اے نبی آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ جو صراط مستقیم پر ہو، کیا اس سے خطا کا صدور ممکن ہے؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم، انک لعلی صراط مستقیم، آپ انک لتدعوہم الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات مختلف طریقے سے اس بات کو اصبر کرا رہی ہیں مومنین کو کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی ذات والا جو ہے وہ گناہ کا ارتکاب کرے؟ اس قدر گستاخی کی لوگوں نے آپ کی شان میں ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جائے کہ جو شخص نبی پر کوئی اتہام یا تہمت لگائے، جو نبی کو یہ کہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کو بحران ہو گیا تھا، یا نعوذ باللہ من ذالک آپ کچھ دیر کے لیے آپ کی جو عقل ہے وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ آپ پر جو ہے وہ کیفیت طاری ہو گئی تھی، رونا چاہیے ان لوگوں کی عقلوں پر۔ یہ جماعت المسلمین ہے جس نے یہ بتایا کہ عصمت رسول کیا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن مجید اور اپنے اپنے گھروں میں جو قرآن مجید ہے اور نکالیے سورہ عبس اور دیکھیے ترجمہ کہ کن کن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی، آپ نے تیوریاں چڑھائیں اور منہ میں موڑ لیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ کہے کہ آپ اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں، کیا وہ کسی سے تیوری چڑھا کر اور منہ موڑ لے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کسی کے لیے؟ نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی شریف آدمی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے گھر پر کوئی آئے اور وہ تیوریاں چڑھا لے اور منہ موڑ لے۔ غلط ترجمہ کیا ترجمہ کرنے والوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا آپ کی شان کو وہ توقیر اور وہ عظمت نہیں دی کہ جو اس کا تقاضا تھا۔ یہ کافر مخاطب ہے، ایک کافر نے تیوریاں چڑھائی تھی اور منہ موڑ لیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی نابینا آیا تھا اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نابینا آپ کے پاس سے چلا جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے نبی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت حاصل کرے، آپ اس کو نہیں ہٹائیے گا اپنے پاس سے۔ الغرض یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ کی اتباع سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے، اور رحمت ان لوگوں کو میسر نہیں آئے گی جو آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ آپ کی اتباع سے ہدایت میسر آتی ہے، اور فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یاب ہو جاؤ۔ اطاعت سے ہدایت ملے گی، اطاعت سے جنت ملے گی۔ فرمایا فرشتوں نے کہا، صحیح بخاری میں فرشتوں نے کہا کہ یہ نبی جو ہیں المحمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے لوگوں کے درمیان، جس نے محمد کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے محمد کی اطاعت نہیں کی وہ رسوا ہو گیا، ناکام ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا، جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری تمام امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا من یابا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتا دیجئے کہ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو آپ کی اتباع کرنی ہوگی، اگر ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو آپ کی مخالفت سے بچنا ہوگا، آپ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، آپ کی عظمت، آپ کی قدر و منزلت کی بلندی اس قدر ہے کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرح، اے نبی ہم نے
آپ کے لیے آپ کی منشا کے مطابق آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ اکبر. کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ایگزیکٹ اندازہ کہ اس وقت دنیا کے اندر کتنی مساجد ہیں اور ان مساجد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اذانوں میں کس قدر لیا جاتا ہے؟ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جواب دینے والا جواب دیتا ہے. ہم درود پڑھتے ہیں اور وہ درود کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. کس قدر انگنت فرشتے ہیں، ان کی تعداد کا علم اللہ کو پتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. محمد پر دعائے رحمت بھیجتے رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ بھی آپ پر دعائے رحمت بھیجتا ہے. اے ایمان والوں، تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. یہ آپ کی عظمت ہے. آپ کا نام نمازوں میں ہم کتنی مرتبہ لیتے ہیں، آپ کا نام ہم دعاؤں میں کس قدر لیتے ہیں، یہ آپ کی عظمت اور رفت ہے، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند کر دیا. اور میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ نے جب آپ کو اپنے پاس بلایا اور معراج کا واقعہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ ذات بڑی بابرکت ہے، سبحان ہے، کہ جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب لے گئی. آپ کا معراج کا سفر، آپ کا نیند کے اندر معراج کرنا اور آپ کا بجسم بنفس نفیس معراج کرنا، یہ دو معراجیں ہیں. صحیح بخاری میں ہے، فرشتہ آیا، آپ کی گھر کی چھت پھٹی، آپ کو وہ لے کے گئے، آپ کے سینے کو چاک کیا اور اس میں جو کچھ تھا وہ زمزم کے پانی سے دھویا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا. کیا آج تک کسی کا ایسا آپریشن ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے آئے ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، میں 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دیا گیا ہوں. جو انبیاء پر فضیلت دیا گیا ہو، کیا اس کی عظمت کا ہم اندازہ لگائیں گے؟ کیا اس کی رفت کا ہم اندازہ لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا. یہ کوثر وہ چشمہ ہے کہ اللہ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے وہ جام کوثر پینا نصیب فرمائے. وہ کوثر کہ اگر کوئی شخص وہ پیے گا، اس کا پانی کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. احلا من العسل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ چشمہ، اس کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ ہم سب کو وہ پینا نصیب فرمائے. یہ آپ کی عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا.
یہ آپ کی عظمت ہے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا، عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جو شفاعت کا مقام ہے، وہ وقت کہ جب تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، رب سلم سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے، اے اللہ سلامتی، اے اللہ سلامتی۔ ہر ایک شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اللہ اپنے جلال میں ہوگا، لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، جواب مل جائے گا، وہ کہیں گے میرا نفس میرا نفس۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے، الغرض یہ کہ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آئیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کہیں گے جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ سفارش کریں گے اپنی امتوں کی، آپ شفاعت کریں گے، اور یہ مقام ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوا، انبیاء علیہ السلام کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اللہ مجھے سکھائے گا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے سکھائے گا کچھ کلمات، میں ان کلمات کے ذریعے سے اپنے رب سے دعا کروں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ رب کب مانتا ہے؟ رب کو منانا ہے، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، بہت تواب ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ سجدے میں گر جائیے۔ رب کو اگر منانا ہے، اپنی توبہ کرنی ہے، سجدے میں گریے، نمازیں پڑھیے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد، رب سے سب سے زیادہ بندہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ مقام عجز ہے، مقام عجز، اور اللہ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری ذات والا سب سے بڑی ہے، میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ یہ رسمی جھکانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میری خواہشات تیرے حکم کے تابع ہوں گی، میں تیری اطاعت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا، اے میرے رب کسی اور کی فرما برداری نہیں کروں گا، اس ذات کے اوپر تیرا حکم نافذ ہوگا۔ یہ سجدے کا تقاضا ہے۔ الغرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اللہ جانتا ہے کہ کس قدر آپ سجدے میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھا لیجئے، سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی تو اللہ نے دیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ وہ قبلہ کہ جس کی طرف ہم 5 وقت رخ کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، جس کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تھی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کی خواہش آپ کے دل میں ہے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا ہے نبی دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے۔ دنیا میں بھی تو اللہ نے دیا تھا نا، کہ آپ چاہتے تھے کہ بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے، اللہ نے آپ کی بات کو پسند کیا، اللہ نے آپ کی بات کو سن لیا اور مومنین کے لیے قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا۔ الغرض کہا سل تو اتا،
آپ مانگیے روز محشر کا دن جب انبیاء علیہ السلام سلم سلم کہہ رہے ہوں گے اللہ سلامتی اللہ سلامتی، اے نبی آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. یہ شفاعت ہے. آپ نے فرمایا تھا اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت دی گئی ہے، میں شفاعت کروں گا اپنے رب کے پاس. یہ خصوصیت کسی کو نہیں دی گئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جن کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی رفت ہے. اگر آپ کے بعد کوئی نبی آتا تو کیا کلمے میں ہم آپ کا نام پڑھتے؟ نہیں، پھر اس نبی کا نام پڑھتے، آپ کا نام ختم ہو جاتا. جس طرح 1,24,000 پیغمبر آئے اور ان میں سے چند کو ہم جانتے ہیں، اکثر کو نہیں جانتے، اس طرح آپ کا نام کلمے میں نہیں رہتا، آپ کا نام زبان پہ نہیں رہتا مومنین کی. اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، دین کی تکمیل کر دی، نعمتوں کا اتمام کر دیا، اپنی حجتوں کو تمام کر دیا اور یہ کہا کہ آپ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں. جو کچھ آپ نے بتایا ہے اسی کو دین سمجھیں. وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. جان لیجئے کہ جو مذاہب زمین پر بنے ہیں یہ حق نہیں ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موجود نہیں تھے، یہ مسالک موجود نہیں تھے، یہ مکاتب فکر موجود نہیں تھے، یہ آج بنے ہیں. یہ حق نہیں ہو سکتے. نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے. ایک ایمان والے کو کیا نازل ہوا تھا آپ پر؟ وہ شریعت آسمان سے. اس کا نام اللہ نے کیا کہا؟ اس کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ کیا مذہب رکھا؟ دین رکھا. رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اور فرما دیا اس اسلام کے علاوہ کوئی شخص کچھ اور لے کر آئے گا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وہ دین اس کے رد کر دیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کے بندو، یہ مذاہب اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیے، یہ مکاتب فکر اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیے، یہ لوگوں نے خود زمین پہ بنائے ہیں. اس کا مقصد محض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پارا پارا کر دیا جائے، ان میں بغض پیدا کر دیا جائے، ان میں نفرت پیدا کر دی جائے، ان میں کدورت پیدا کر دیا جائے، ان میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، یہ آپس میں بڑھ جائیں، یہ آپس میں منتشر ہو جائیں. اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس طرح ایک رہیں جس طرح رب ایک ہے. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون، تمہاری یہ امت، تمہاری یہ جماعت ایک جماعت ہے اور میں تم تمام کا رب ہوں، لہذا مجھے سے ڈرو. آج کے بعد نہیں کہیے گا کہ میں فلاں مسلک سے تعلق ہے، فلاں مذہب سے تعلق ہے. میں صرف مسلم ہوں، اللہ کا مسلم ہوں، بس میں اللہ کا مسلم ہوں، مجھ پر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، بس کچھ اور نہیں ہوں. یہ جیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ میرا فلاں مذہب ہے، میرا فلاں فرقے سے تعلق ہے، میرا فلاں مکتب فکر سے تعلق ہے، میرے فلاں گروہ سے تعلق ہے، یہ تقسیم ہے، یہ تقسیم رب کو پسند نہیں ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دین لے کر آئے تھے، اور اس دین کا نام اسلام ہے، اس دین کا نام مذہب نہیں ہے، اس دین کا نام مسلک نہیں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام نافذ ہو تو ہمیں اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کی کتاب ہدایت سے سبق لینا ہوگا۔ یہ کتاب، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، لیکن آج یہ کتاب مظلوم ہے، ہم اس کو نہیں پڑھتے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس سے تدبر اور تفکر حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ لہذا عہد کر کے جائیے کہ اس کتاب الہی کا مطالعہ کریں گے، محض طوطے کی طرح نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب ہم نے یہ ارادہ کیا تو آسمان سے ہدایت آئے گی، سب کچھ چیرتے ہوئے ہدایت آئے گی، اور ہمیں ہدایت اللہ رب العالمین دے گا۔ اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو جیسا میرے رب نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اسلام پہ ہم مرنا چاہتے ہیں، ہم کسی اور چیز پر مرنا نہیں چاہتے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی رفت کو اپنے دلوں میں جگہ دیں، ہمارے دلوں کا میل دھل جائے گا، اللہ رب العالمین ہمیں مزکی و مصفی کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہمارے مرشد ہیں، وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے ہادی ہیں، اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ صاحب حوض کوثر ہیں، آپ شافع المذنبین ہیں، آپ منبع رشد و ہدا ہیں، آپ پیکر صبر و رضا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تو کوئی ہو سکتا ہے انسان، اور نہ کوئی ان جیسا ہونے کی سوچ سکتا ہے، اور نہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ آپ کی عظمت اور رفت اس قدر بیان کرے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم واستغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔